يسألونك عن المحيض يسألونك عن الأهلة يسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن الروح، یہ سارے سوالات ہیں۔ اب ان سوالوں کا جواب اگر پہلے ہی کتابی شکل میں حضور کو دے دیا جاتا نا، لکھی لکھائی کتاب قرآن کی شکل میں دے دی جاتی، اور پھر سوال کرنے والے سوال کرتے اور حضور کو کہہ دیا جاتا بھئی آپ اس کتاب میں سے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ کر ان کو دے دیں، تو لطف اور مزہ نہ آتا۔ اتنا لطف اور مزہ اس بات میں ہے کہ ادھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ادھر جبرائیل وحی لے کر اتر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کی آیات بھی اتاری ہیں۔ جب جب حضور پریشان ہوتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے، فرمایا میرے حبیب پریشان ہو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا وظیفہ کریں۔ یہ تسلی والی آیات قرآن میں جگہ جگہ ہیں۔ اب اگر پہلی مرتبہ قرآن کتابی شکل میں اترتا اور اس میں تسلی والی آیات بھی اتار دی جاتی، اور پھر حضور کسی موقع پہ پریشان ہوتے اور حضور کو کہا جاتا اس کتاب میں تسلی والی آیات پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیں، تو لطف اور مزہ نہ آتا۔ جو لطف اور مزہ اس بات میں ہے، ادھر حضور پریشان ہوتے ہیں، ادھر جبرائیل تسلی والی آیات لے کر اتر پڑتا ہے۔ تو قرآن اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ یہاں نزلنا کے لفظ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ 23 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا قرآن اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 9 ایام باقی تھے، تو ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جس میں صرف آخرت کی ترغیب ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس میں صرف تقوی اختیار کرنے کی بات ہے۔ باقی احکام کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے قرآن کی آخری آیت اتر گئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کھڑے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، اسی وقت یہ آیت کریمہ اتری، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اس کے بعد احکام والی کوئی آیت نہیں اتری جس میں اللہ نے کوئی حکم دیا امت کو۔ اس کے بعد صرف آپ کی زندگی کے 9 ایام باقی تھے، وہ آیت سورہ بقرہ کی اتری، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس میں لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ ایک دن پلٹ کر تم نے اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ تو یوں قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب قرآن کریم کو۔ قرآن کا وصف کیا ہے؟ فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن بیان کرنے والا ہے ہر ایک ضروری بات کو۔ میں نے لِكُلِّ شَيْءٍ کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ ہر ایک شے کو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن ضروری باتوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس جملے میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو صرف قرآن کریم ہی کا نعرہ لگا کر حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں سب کچھ ہے، اور کیا دلیل دیتے ہیں؟ دیکھو قرآن میں ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کی تفصیل جب قرآن میں ہے تو حدیث کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے مانا کیا ہر ایک شے نہیں، ہر ضروری شے کی تفصیل قرآن میں ہے۔ مگر نہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے بھائی نمازوں کی ترتیب ذرا قرآن سے دکھاؤ نا، ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، نفل کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، 4 رکعتوں میں قرات کیسے کرنی ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ قرآن میں کہیں سے دکھاؤ، اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع میں کیسے جھکنا ہے، نہیں، حدیث میں تفصیل ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ملے گا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، سونے میں سے دینی ہے، چاندی میں سے دینی ہے، نصاب کتنا ہے، تفصیل کیا ہے، کہیں بھی موجود نہیں، حدیثوں میں جانا پڑے گا۔ حج اور عمرے کے موٹے موٹے مسائل قرآن میں ہے، تفصیل اور ڈیٹیل تو حدیث میں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی قرآن کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل یہ وائرس موحدین میں زیادہ آ رہا ہے۔ یہ آج کل وائرس انکار حدیث کا ہمارے موحدین دوستوں میں زیادہ آ رہا ہے، کیونکہ قرآن کا نشہ اتنا چڑھ چکا ہے کہ بس قرآن 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 قرآن، اور ہم دیکھتے نہیں کہ قرآن کے ضمن میں ہم حدیثوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا ماحول بھی بن گیا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی قرآن سے مولانا صاحب دلیل دو۔ بھائی جب شریعت کی دلیلیں 4 ہیں تو ہم کس بات کے پابند ہیں کہ ہم صرف قرآن سے دلیل دیں؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک ڈاکٹر کو بندہ جا کر کہے کہ جی میں جو نسخہ بتاؤں گا آپ وہی مجھے لکھ کر دیں، تو پھر وہ ڈاکٹر کہے گا بھی میں ڈاکٹر ہوں یا ڈاکٹر آپ ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی ہم وکیل کو جا کر مشورہ دیتے ہیں یا وکیل سے لیتے ہیں نا، ڈاکٹر کو ہم مشورہ جا کر دیتے نہیں، اس سے لیتے ہیں، اس کے سارے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن دین کو ہم نے اتنا بے سر و سامان سمجھ لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے اور قرآن ہی سے ہماری مرضی کی دلیل دو۔ کیوں بھائی؟ جب مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے، جس شرعی دلیل سے ثابت ہے اسی سے ہم نے ثابت کر کے دینا ہے۔ یہ تمہاری فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی۔ تو بہت سارے موحدین کو آج کل یہ نشہ چڑھا ہوا ہے، اس کے ضمن میں حدیثوں کا انکار، حدیثوں کا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارا اس مسجد میں درس ہو رہا ہے نا، ابھی میں نے جانا ہے، 3 نشستوں سے ہمارا اسی موضوع پر میری گفتگو ہو رہی ہے، انکار حدیث کرنے والے لوگ کیسے کیسے حدیثیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کوئی یوں نہیں کہے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہیں گے ہم حدیث کو نہیں مانتے، کبھی کہیں گے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں آپ سنیں گے یا نہیں، میں نے پچھلے درس میں وہاں یہ جواب دیا، آپ کو بھی اطلاع دے رہا ہوں۔
بھائی قرآن کے خلاف جو حدیثوں کو بتاتے ہیں نا، وہ اپنی عقل سے قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اپنی عقل سے حدیث کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، پھر ٹکرا دیتے ہیں۔ بھائی تم علماء کے پاس آؤ نا، علماء تمہیں بتائیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث کہہ رہی ہے، جو حدیث میں ہے وہی قرآن میں ہے۔ تو دیکھیں نا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے حدیث کا انکار، کبھی کہیں گے جی حدیث سے عقل میں نہیں آتی۔ بھائی کوئی بات قرآن کی اور حدیث کی ایسی نہیں ہے جو انسانی عقل سے بالا تارو، تم اپنے عقل کا علاج کرو نا۔ اگر تمہاری عقل میں حدیث نہیں آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو یہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں۔ کبھی کہیں گے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں جمع نہیں کی گئی، بعد میں امام بخاری نے 2 صدی کے بعد آ کر کے حدیثیں جمع کی۔ بھائی سنو، حضور کے صحابہ حدیثیں لکھتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ، نام یاد کرو، حضور کے فرامین لکھتے تھے صحیفہ صادقہ کے نام سے، باقاعدہ ان کے پاس ایک رجسٹر موجود تھا جس میں حضور کے زمانے میں حدیثیں وہ لکھا کرتے تھے۔ ان کو کسی صحابی نے کہا تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے جا کر حضور سے بات کی، آپ نے فرمایا اکتب، لکھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اکتب، لکھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اکتب میاں، لکھا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا چاہے میں غصے میں ہوں چاہے نارمل حالت میں ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو آپ نے اپنے زمانے میں صاحب، پھر اگلی بات، صحابہ کا علم سینوں میں تھا۔ یہ تو ہمارے آپ سے کمزور ہے نا کہ ہمیں قرآن کھولنا پڑتا ہے، کتابیں کھولنی پڑتی ہیں۔ اس وقت ہمارے اکابر اور اسلاف سینہ بسینہ علم پڑھاتے تھے، استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب دوسری صدی میں فتنے عام ہونے لگے، لوگوں کا حافظہ کمزور ہونے لگا، حدیثوں پر مختلف قسم کی محنت کی ضرورت پڑی، امام بخاری جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا کام لیا اور انہوں نے تو امت پر احسان کیا ہے کہ حدیثیں مجھے اور آپ کو کتابی شکل میں جمع کر کے دے دی ہیں، مگر امت کا یہ طبقہ جو ہے نا، یہ ان امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگوں کو بھی نہیں بخشتا اور کہتے ہیں یہ بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے بھائی اگر بعد میں آئے ہیں تو انہوں نے جمع کیا کیا؟ حدیث رسول اللہ کو جمع کیا۔ ایک غامدی صاحب ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بخاری شریف جو ہے نا یہ تاریخی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اس میں تاریخی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں، ہر کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے، جو بخاری شریف ہے نا جہاں بھی آپ جائیں اس کی شروع میں لکھا ہے کہ اس بخاری شریف میں حضور کی سنتیں، حضور کے اقوال، حضور کی سیرت، حضور کی ساری زندگی کو جمع کیا گیا۔ اب جس بندے نے اس کتاب کا ٹائٹل ہی نہیں پڑھا کہ اس کتاب میں ہے کیا، وہ عوام الناس کو میڈیا پہ بتا رہا ہے جی بخاری شریف ایک تاریخی کتاب ہے۔ حالانکہ لکھا گیا ہے کہ اس میں حضور کی سنتیں ہیں، حضور کی احادیث ہیں، حضور کے اقوال ہیں، حضور کی ساری زندگی بخاری شریف میں محفوظ ہے۔ تو اب دیکھیں جنہوں نے ٹائٹل نہیں پڑھا وہ امت کو کیسے گمراہ کریں۔ اور ہمارے موحدین بھی سمجھتے ہیں بڑی دل لبھا باتیں ہیں، اور صرف قرآن 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 کر کے ہم نے عوام الناس کا مزاج بگاڑ دیا۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، بھائی ایک شیخ، ان کو قرآن پڑھانے کا بڑا شوق تھا، انہوں نے 20 سال ایک محلے میں خدمت کی، لیکن ہمیشہ قرآن قرآن پر کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں منکرین حدیث پیدا ہو گئے، کیونکہ کبھی حدیث سنائی ہی نہیں۔ اب لوگوں کا مزاج کیا ہے، جو بات ایک دفعہ ان کو سناتے رہو بس انہوں نے وہی کیچ کر لیا۔ جو خاص طبقہ ہمارے اندر بھی موحدین کا ہے جو بڑا ذوق بحال کرتا ہے، بھائی قرآن ٹھیک ہے، اولاً قرآن ہی کا نمبر ہے، لیکن حدیث رسول اللہ کا اس کے ضمن میں انکار نہ ہونا چاہیے، فقہ کا بھی انکار نہ ہونا چاہیے۔ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ کسی بندے کو یہ وائرس لے ڈوبتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فقہ کوئی شے نہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب میں نے وہاں بھی، ہمارا یہ پورا ارادہ ہے کہ ہم موحدین کو باقاعدہ دوبارہ اس چیز کی طرف لائیں جس سے یہ دور ہو گئے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ فقہ کس چیز کا نام ہے۔ جن لوگوں کا ذہن یہ ہے نا فقہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم درس دیں گے اور بتائیں گے کہ فقہ قرآن و حدیث سے کوئی الگ شے نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن میں ہی سب کچھ ہے، حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ حدیثوں کی بڑی ضرورت ہے اور حدیثوں کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو قرآن ہر ضروری بات ڈسکس کرتا ہے، ہر بات قرآن ڈسکس نہیں کرتا۔ یہ اگر آپ کو ترجمے کا فرق سمجھ آ جائے تو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن وضاحت کرتا ہے ہر ضروری بات کی، وہدن، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ قرآن سراپا رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے واسطے مسلمانوں کے۔ یہ قرآن کے قریباً 4 اوصاف یہاں ذکر ہوئے۔ ہر ضروری بات قانونی قرآن اسے ڈسکس کرتا ہے، قرآن سراپا ہدایت بھی ہے، قرآن سراپا رحمت بھی ہے، اور قرآن ماننے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ تو فرمایا اسی قرآن سے تم رہنمائی لینا چاہو تو ہم نے یہ کتاب حضور پر اتار دی ہے، اگر نہیں مانو گے تو کل قیامت کے دن پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگلی آیت کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں۔ اللہ عمل کی توفیق۔